السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم ناظرین. آج ہم پڑھیں گے قبولیت دعا کی 3 صورتیں، یعنی قبول ہونے والی دعا کی 3 صورتیں کون کون سی ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور میرا موٹیویشن بڑھ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبولیت دعا کی 3 صورتیں. حدیث پاک میں بتا دیا گیا کہ مومن جیسا کیسا ہو اس کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں، مگر قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر 1، دعا کا منوعاً قبول ہونا. دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس نے دنیا میں جو کچھ بھی مانگا اس کو ویسے ہی پورا کر دیا. اسی بنا پر بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنی فلاں دعا کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آنے والی مصیبت کا ٹلنا. نمبر 2 ہے آنے والی مصیبت کا ٹلنا. دعا کی قبولیت کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بدلے دنیا میں اس پر آنے والی کسی بلا اور مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. یہ دعا قبولیت کے لیے اوپر جا رہی تھی اور اوپر سے کوئی مصیبت آ رہی تھی. اس دعا نے اور مصیبت نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. وہ قیامت تک لڑتی رہیں گی، جس کی وجہ سے وہ مصیبت بندے پر نازل نہیں ہو سکے گی. ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس بیماری، مصیبت اور آفت سے بچایا ہوا ہے. ایک شرابی کا واقعہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے چل رہا تھا. میں نے ایک بچھو کو دیکھا کہ وہ پانی کی طرف بھاگا جا رہا ہے. میں نے سن رکھا تھا کہ بچھو پانی میں نہیں تیر سکتا بلکہ وہ تو پانی میں ڈوب جاتا ہے. میں بڑا حیران ہوا اور سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اتنے میں دریا سے ایک کچھوا نکلا اور کنارے کے قریب پانی کی سطح پر آ گیا. کنارے سے ان بچھو نے چھلانگ لگائی اور کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. کچھوے نے تیرنا شروع کر دیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور سوچا کہ چلو میں بھی ذرا پیچھے چلتا ہوں. لہٰذا میں نے بھی پانی کے اندر قدم ڈال دیا. بالآخر وہ کچھوا دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا اور بچھو اس کی پیٹھ سے اتر کر دریا کے دوسرے کنارے پر چڑھ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچھو نے پھر بھاگنا شروع کر دیا. میں حیران تھا کہ یہ کہاں بھاگا جا رہا ہے. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. کچھ آگے جا کر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی ایک درخت کے نیچے سویا ہوا ہے.
اور بچھو کے جانے کا رخ اسی کی طرف بنتا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید یہ اس نوجوان کو کاٹے گا۔ میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ اگر یہ کاٹنے لگے گا تو کاٹنے سے پہلے ہی میں اس کو مار دوں گا، لیکن جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک سانپ تیزی کے ساتھ اس نوجوان کی طرف جا رہا ہے۔ میں اور زیادہ حیران ہوا جب وہ سانپ اس کے قریب ہوا تو یہ بچھو اس سانپ کے ساتھ چمٹ گیا اور بچھو نے اسے ڈنک مارا تو سانپ نے وہیں تڑپنا شروع کر دیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا یعنی مر گیا۔ بچھو جدھر سے آیا تھا اس نے ادھر واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو کر قدرت کا نظارہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرے مولا، تیرا یہ بندہ سویا ہوا ہے، ایک سانپ اسے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ نے اتنی دور سے ایک بچھو کو بھیج دیا جو اس کا محافظ بن گیا۔ میں اس نوجوان کے قریب گیا اور اسے جگایا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان، تو سویا ہوا ہے اور تیرا پروردگار جاگ کر تیری حفاظت کر رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر جب سانپ کو دیکھا اور میرا قصہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، پروردگار، میں بھولا بھٹکا رہا، تیرے در کو چھوڑے رکھا۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے پکارنے والوں کی فریاد سننے والے، اے مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے اپنے بندوں سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرنے والی ذات، میں نے آپ کے حکموں کو توڑا مگر آپ نے مجھ سے اپنا رخ نہ موڑا۔ پھر بھی میرے اوپر آپ کی اتنی عنایتیں ہیں کہ آپ نے میری حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے رخ کو بدل دیا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کتنا اچھا قصہ ہے۔ نمبر 3، ذخیرہ آخرت بننا۔ قبولیت دعا کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس بندے کی دعا کو منوعاً قبول نہ کرے، یعنی اس وقت قبول نہ کرے اور کسی مصلحت کے تحت اس کے بدلے کوئی بلا اور مصیبت بھی نہ ٹالے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو نامہ اعمال میں ذخیرہ بنوا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن بلوائیں گے اور فرمائیں گے، میرے بندے، تو دنیا میں مجھ سے دعائیں مانگتا رہا، تیری کچھ دعائیں ایسی تھیں کہ جن کا دنیا میں پورا کرنا تیرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔
وہ دعائیں تیرے نامہ اعمال میں موجود ہے، مگر میں وہ سخی ہوں کہ ایمان والا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو مجھ سے مانگے اور میں اسے نہ دوں۔ آج کے دن میری رحمت ایمان والوں کے لیے ایسی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہو کر یہ کہنے کا حق نہیں رکھے گا کہ پروردگار میں نے مانگا تھا مگر آپ نے نہ دیا۔ اس لیے اے میرے بندے، تیری دعا میرے پاس موجود ہے، لہٰذا میں تجھے اجر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر دیں گے کہ وہ بندہ تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی پوری نہ ہوتی اور میری سب دعاؤں کا اجر اور بدلہ آج قیامت کے دن مل جاتا۔ ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پر روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس آگے کنٹینیو کریں گے، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا اور جو بھی ڈاؤٹ رہے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔